السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو چینل پر بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ سر جنت الفردوس سے متعلق پلیز ایک اور درس دیں۔ دیکھیں، جنت الفردوس کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم کی 2 سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک تو سورہ کہف، سورہ الکہف جو ہے یہ قرآن کی 18 سورہ مبارکہ ہے، 18ویں سورہ مبارکہ، اس کی آیا نمبر 107 میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بالتحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جو چونکہ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو پھر ان کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں، اور نزولہ کا معنی مہمانی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی تیار کی۔ تو سوچو، گیسٹ جنتی ہو اور مہمانداری اس کی جا رہی ہو خاص رب تعالی کی طرف سے، تو اس مہمانداری کا مقام کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس میں نعمتیں کیا کیا ہوں گی، یہ سارا کچھ بیان ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ خالدین فیہا، وہ ایسی مہمانداری ہوگی کہ یہ 2-3 دن کے دنیا کے جو مہمان ہوتے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ مہمان ہوں گے رب کے ہاں اور ہمیشہ رہیں گے وہاں پر، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ اس جگہ کو تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے۔ یہ بھی ایک بہت سوال آتا ہے کہ اگر جنتی چاہے کہ فلاں جگہ چلا جائے، کسی اور کی جنت میں چلا جائے، کوئی اعلیٰ درجے کی جنتوں میں مراتب مل جائیں، یہ مرتبوں کی جو تبدیلی تھی وہ جنت سے باہر ہونی تھی۔ اب جب جنتی جنت میں آ گیا تو جگہ کی تبدیلی وہ خود نہیں کرنا چاہے گا، اس کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہوگی۔ یہ جو خوب سے ہے، خوب تر کہاں کی جو تلاش ہے، یہ دنیاوی زندگی کی تلاش ہے، یہ نفس کی تلاش ہے۔ وہاں پر معاملہ روحانی ہے۔ معاملہ روحانی سے مطلب کہ وہاں پر ہر شے جو ہے وہ مطمئن ہے، کنٹینٹ ہے۔ اور ایک انسان کے لیے جو دنیا میں گرفتار ہو، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، اس کے لیے کنٹینٹ سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر سوال پتہ ہے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ کنٹینٹ کیا ہوتا ہے، سکون میں آنا کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم ساری زندگی بہت بے سکونی سے گزارتے ہیں۔ جب کسی چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس سے بہتر کے حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، تو نتیجتاً ہم کبھی خوش نہیں رہتے، اور جنتی خوش ہوگا۔ اچھا، بہت سارے لوگ آج کل کے حالات بھی کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں، لوگوں کا مزاج بھی کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ انہیں سکون کا معنی ہی نہیں پتہ، رات بھی بے سکونی میں سوتے ہیں، صبح پھر دوڑتے ہیں دنیا کو جمع کرنے۔ سکون کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے۔ عبادتوں میں بھی بھاگ دوڑ ہے، ہر شے میں بھاگ دوڑ ہے۔ دنیا میں بیٹھے کہیں ہوتے ہیں، ذہنی طور پر کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ادھر ادھر جب نظر پڑتی ہے تو انہیں ہر جگہ جو ہے یہ ڈالرز نظر آ رہے ہوتے ہیں، یار یہاں انویسٹمنٹ کر دوں، یہ بزنس ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں بل پے کرنا ہے، ارے یار فلاں قرضے کی پیمنٹ دینی ہے، ارے یار بچوں کی فیس، اور فلاں، سارا وقت جو ہے ذہن میں کیا ہے، یہی چل رہا ہے۔ تو اس لیے جب اس ذہن کا آدمی کو جب بولا جائے کہ خالدین فیہا، ہم ہمیشہ یہاں رہو گے، تو کیا ہمیشہ یہاں رہوں گا؟ کوئی امپروومنٹ نہیں ہے۔ وہ اس نے جاب سمجھ لیا ہے، جنتی کوئی جاب نہیں کر رہا کہ بھئی اب تھوڑے دنوں کے بعد ترقی ہو جائے گی، تمہیں ہم وائس پریزیڈنٹ بنا دیں گے، پھر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بنا دیں گے، پھر تمہیں ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں کہیں COO یا CFO یا CIO لگا دیں گے، پریزیڈنٹ بن جاؤ گے، پھر تم کسی اور کارپوریشن میں زیادہ اچھے پیسے ملے تو وہاں کے پریزیڈنٹ بن جاؤ گے۔ یہ معاملہ نہیں ہے، وہ جنت ہے، ہم جنت کو بھی دنیا سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے جنت کو سمجھنے کے لیے جنتی کے مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، دوسری سورہ مبارکہ، سورہ نمبر 23، 23rd سورہ آف دا قرآن، سورہ المؤمنون۔ سورہ المؤمنون کی آیا نمبر 10 اور 11۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان فرماتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اولئک هم الوارثون، یہی تو ہیں جو اصل معنی میں وارث ہیں اس جنت کے، جس جنت سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نکلے تھے۔ تو اب واپس جب اپنی اولاد کے ساتھ آ رہے ہیں تو اب صرف وہی اولاد ان کے ساتھ آئے گی جو حقیقی معنی میں اس جنت کی وارث ہے، اور اس جنت کی وارث وہی ہے جس کے بارے میں پھر اللہ نے سورہ المومنون کی آیات میں، شروع کی آیات میں ان مومنوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے اور کامل ایمان والے، مکمل ایمان والے، مسلم ایمان والے، اللہ کی رحمت اور فضل سے داخل ہونے والے وہ جنتی، سارے کچھ جو بھی داخل ہو گئے وہ صحیح معنی میں وارث ٹھہرے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کی وراثت پائیں گے، ایسے وارث یہ دنیاوی ورثے نہیں ہیں کہ ایک ایکڑ 4 مرلے 5 مرلے، 1000 اتنا 1000 اتنا، نانا وہ تو پھر دنیا کی زندگی ہو گئی، پھر تم مر گئے تو پھر وہ جو سارا کچھ تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ اچھا کمال کی بات ہے، جس جگہ ہم نے ہمیشہ رہنا نہیں وہاں پہ چیزوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیسز کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفیاں کرتے ہیں، اس مال میں جو رہنا بھی نہیں اور وہ مال جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کی فکر کوئی نہیں ہے۔ عجیب سوداگر ہے نا آدمی، گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے کیا فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان تو گھاٹے میں ہے، اس نے تو سودے بازی بھی صحیح نہیں کی، جہاں سودا کرنا تھا، جہاں انویسٹمنٹ کرنی تھی وہاں کی نہیں، اور جہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی، جہاں سراسر گھاٹا ہی گھاٹا تھا، وہاں ساری پیسے لگا کے بیٹھا ہے۔ کتنا خسارے والا آدمی۔ لیکن اس خسارے سے بچنے کا بھی طریقہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ہاں وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے پھر ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور کبھی نہ ختم ہونے والے اجر کی ایک مثال کیا ہے؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کی وراثت پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو ایک لمحے کو سوچو کہ رب نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، میرے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور ہم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ہم اس عیش و نشاط کی زندگی کو جس میں غم کوئی نہیں ہے اسے بھلا کے بیٹھے ہیں۔ جنت الفردوس کے مقام سے متعلق حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ فردوس سب سے بلند، متوسط، سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اور حضرت ابو امامہ باہلی نے کہا کہ فردوس جنت کی ناف ہے، سینٹر پوائنٹ۔ کعب نے کہا کہ جنتوں میں جنت الفردوس سے اعلیٰ کوئی جنت نہیں ہے، اور اس میں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ وہ جو زندگی میں دنیا میں نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں گے اور گناہوں سے اور برائیوں سے روکتے ہوں گے، وہ یہاں ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا اپنے اس گھر میں بیٹھا رہا ہو جس گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو اس کی خبر نہ دیں؟ آپ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا متوسط اور سب سے بلند درجہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کے دریا جاری ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7423 اور اسی طرح 2790، مسند امام احمد میں بھی روایت آتی ہے حدیث 8400 کے تحت، اور سنن الترمذی میں بھی آتی ہے حدیث 2530 کے تحت۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس جنت کا سب سے بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر عرش ہے،
بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ سنن الترمذی حدیث 2531 اور مسند امام احمد میں بھی روایت آتی ہے، مسند عبد بن حمید میں حدیث 182 اور المسند الجامع حدیث نمبر 5614۔ اب اس سے آپ اندازہ، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حافظ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، درجے طے کرتا جائے گا، تو قرآن میں تو 100 سے زائد آیتیں ہیں، وہ تو ہزاروں درجے تو یہی ہو گئے۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ بھی درجوں کا ذکر بیان کرتی ہیں اور یہ بھی درجوں کی بھی ذکر بیان کرتی ہیں۔ یہاں 100 سے مراد ضروری نہیں کہ صرف 100 ہو۔ عرب 100 کا لفظ، 100 کا عدد 70 کی طرح بہت زیادہ تعداد پر بھی بولا کرتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 100 بڑے درجے ہوں اور ان بڑے درجوں کے درمیان چھوٹے درجے ہوں۔ اور یہ دیکھو کہ جب ہر دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے، تو ہر درجے کے اندر ایک کائنات ہے۔ اس کائنات میں ہر جنتی کی جنت علیحدہ علیحدہ پلانٹس کی طرح ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف نظر اٹھائے، جو جنتی کا آسمان ہوگا تو اسے ستاروں کی مانند ان لوگوں کی جنتیں نظر آئیں گی، جیسے تم آسمان پہ چمکتے ستارے دیکھتے ہو جو اگلے درجے میں ہیں۔ اور یوں درجہ بدرجہ، یعنی جنت خود اپنے اندر کئی چھتیں رکھتی ہوگی۔ ہر جنتی کی ایک چھت ہے نا، اس میں چمکتے ستارے اسے نظر آتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے جنتی، ان کی جنتیں ہیں۔ اور پھر اور اعلیٰ اور ایسے یعنی آپ یہ دیکھیں، یہاں تو 7 آسمان ہے نا، وہاں تو 100 چلے آ رہے ہیں آسمان، اللہ اکبر۔ اور ہر ایک کی ایک چھت ہے، اور سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، اور اس کی جو چھت ہے وہ کیا ہے؟ وہ عرش ہے، اور وہ عرش کی روشنی سے جنت سب کی سب منور ہے۔ وہ کیا معاملہ ہوگا، عقل دنگ رہ جاتی۔ ہم تو اس کائنات کو دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ہمارا پلانٹ ہے ارتھ، سولر سسٹم میں سن کے اراؤنڈ یہ چھوٹے سے پلانٹ ادھر ادھر یوں گھوم رہے ہیں۔ سن ہمارا، سولر سسٹم ہمارا، یہ ہمارے ملکی وے کا حصہ ہے، جو ہماری چھوٹی سی گلیکسی ہے، کوئی بہت بڑی گلیکسی بھی نہیں ہے۔ اور ایسی بلینز آف گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، جو مل کر ایک لوکل کلسٹر بناتی ہیں، اور ملینز آف لوکل کلسٹرز ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور ملینز آف سپر کلسٹرز نون یونیورس میں ایک، آپ سوچیں کہ زمین کی کیا حیثیت رہے گی۔ یہ تو نون یونیورس کی آپ کو حیثیت بتا رہا ہوں، اور یہ ساری کی ساری یونیورس کرسی کے آگے ایک کڑے جتنی ہے۔ ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا کڑا پڑا ہو، اور کرسی عرش کے آگے اتنی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا کڑا پڑا ہو، تو سوچو جنت کیا ہوگی۔ اور جنت اس سے ماورا، اس سے پرے ہے، اس کائنات سے، آسمانوں سے پرے ہے۔ وہ ایک الگ نظام ہے، یوں سمجھ لو کہ وہ ایک الگ سسٹم آف لائف ہے، جو اس یونیورس سے باہر کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے سوا انسان کچھ اور کہہ نہیں سکتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں 100 درجے ہیں فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کسی ایک درجے میں تمام جہان سما سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ پورا تمام جہان سما سکتا ہے، نہیں، تمام جہان سما سکتے ہیں، سارے عالم ایک درجے میں آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک لمحے کو سوچو وہ جنت کیا ہوگی۔ اس لیے میرے رب نے کیا کہا پتہ ہے سورۃ السجدہ میں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، متفق علیہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اور اگر تم چاہو تو یہ آیہ مبارکہ پڑھ لو سورہ سجدہ کی، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا نعمتیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ صحیح البخاری حدیث 3244، صحیح مسلم حدیث 2844، سنن الترمذی حدیث 3197۔ جنت کے حال احوال سے متعلق تو بہت ساری تفصیلات ہیں جو میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں، تو یہ آپ
جنت الفردوس پہ آج ہمارا کانسنٹریشن ہے، تو اس سے متعلق کچھ تفصیلات آج بتائیں گے اور پھر کچھ تفصیلات پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال یہ جو آیہ مبارکہ سورہ المومنون کی ہے نا، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے اولئک هم الوارثون، کہ وہی لوگ وارث ہیں جو الفردوس کی وراثت پائیں گے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ تو اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہی مومن جنت میں جائیں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع کریں گے، کیونکہ پچھلی آیات اسی طرف بتاتی ہیں۔ غلط گندی غلیظ باتوں سے پرہیز کریں گے، اپنے باطن کو صاف رکھیں گے، جو اپنی پاک دامنی کی اب حفاظت کریں گے، جو اپنے عہد اور امانت کا پاس کریں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ حالانکہ اس آیت میں مومنوں کے نیک کاموں کے کرنے کا ذکر ہے ان آیات میں، اور ممنوعات سے بچنے کا ذکر نہیں ہے یوں، لیکن آٹومیٹکلی اٹ امپلائز کہ جو عہد و پیمان رکھے گا وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ نمازوں میں غفلت نہیں کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جو فرائض کو یعنی تمام فرائض و واجبات کو جو ادا کرے گا تو وہ مکروہات سے اور حرام کاموں سے بچے گا نا۔ تو اس لیے اچھا، ایک اس میں ذہن میں سوال آتا ہے کہ بظاہر یہ آیت حصر معلوم ہوتی ہے کہ ایک حصار کھینچا ہوا ہے کہ ان میں جو چیز فال کرے گی تو صرف وہی مومن جنت میں جائیں گے جو تمام احکامات شریعہ پر عمل کرتے ہوں گے، حالانکہ بچے اور پاگل یہ بھی جنت میں جائیں گے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اور اسی طرح معافی ہونے کے بعد وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے، چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اپنی سزاؤں کو پورا کر کے یا اللہ کے فضل و کرم رحم سے ایمان والے اگر ہوں گے تو جنت میں جائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عفو کے بعد، معافی کے بعد، یہ جو فساق ہوں گے ان مومنین کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے، اور رہے بچے اور مجنون پاگل دیوانے تو ان پر تو قلم اٹھا لیا جاتا ہے نا، ان کا تو قلم جب وہ مکلف ہی نہیں ٹھہرے تو وہ تو اس آیہ میں آئے نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان پر تو احکامات جاری نہیں ہوئے نا، جب جاری ہی نہیں ہوئے تو پوچھ کیسی؟ پوچھ تو اس سے ہوگی نا جس پر احکامات جاری ہو گئے۔ اور اس کا ایک جواب علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ یہ مومنین اصلاً جنت میں جائیں گے، اور بچے اور مجنون جو ہوں گے وہ ان کے تابع ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ الفردوس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، فردوس حبشی یا رومی زبان کا لفظ بھی ہے اور یہ فارسی سے لیا گیا ہے بیسیکلی۔ فارسی میں فردوس اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت پھیلتے جائیں، اور کوپٹک لینگویج جو ہے قبطی زبان، اس میں فردوس انگور کی بیلوں کو کہتے۔ قاموس اور منتہل عرب میں یہ بات آتی ہے کہ فردوس پانی کی اس چھوٹی سی نہر کو کہتے ہیں جس میں ہر طرف سبزہ اگا ہوا ہو اور جس باغ کے اندر ہر طرح کے پھل اور پھول ہوں۔ تو تاج العروس کی جلد نمبر 4 صفحہ 205 پر فردوس کی یہ ڈیفینیشن آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے صحیح بخاری کی حدیث 2790 کہ حضور نے کیا فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ تو اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا اوسط اور سب سے بلند درجہ ہے، یعنی سینٹر پوائنٹ ہے۔ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا، نہریں یہیں سے پھوٹتی ہیں اور پھر پھیلتی ہیں، نکلتی ہیں، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کے دریا نکلتے ہیں، جنت الفردوس یہ منبع ہے۔ اور یہ حدیث حضرت عبادہ ابن صامت سے بھی مروی ہے، لیکن وہ سنن الترمذی میں آتی ہے، حدیث 2531۔ تو جنت کے وارث مومنین جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور اس وراثت کی 2 طرح توجیہ ہے۔ ایک یہ کہ انسان دنیا میں کچھ مال و متاع کو تو اپنی قوت بازو سے حاصل کرتا ہے اور اس میں اس کی محنت اور اس کا کسب داخل ہوتا ہے، اور کچھ مال اس کو وراثت سے ملتا ہے۔ مثلا کوئی عزیز کوئی ترکہ چھوڑ کے مر گیا تو وراثت میں مل گیا، تو اس مال میں اس کی محنت اور کسب اور اس کی کسی استحقاق کا دخل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو جنت میں بطور وراثت یہ جنت ملے گی، یعنی اس میں ان کی محنت اور ان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو جنت ان کے کسی حق کے بغیر محض اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ اور اس کی ایک توجیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وراثت میں انسان کو کسی کا ترکہ ملتا ہے، اور آخرت میں مومنوں کو ایک جنت تو اپنی ملے گی اور 99 جنتیں کفار کے ترکے سے ملیں گی
جو بنائی گئی تھی کافروں کے لیے لیکن انہوں نے عمل ہی نہیں کیے تو وہ جنتیں رہ گئیں ان کی، وہ جہنم کے ہو گئے، تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے اور اپنی جنتوں کو ترک میں مومنین کے لیے چھوڑ گئے۔ یوں مومنین کو کئی جنتیں عطا ہوں گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ کئی جنتیں عطا ہوں گی مومنین کو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے انصاف کے ساتھ ہر ایک کے لیے ایک جنت اور ایک جہنم کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ انسان اپنے اعمال سے جنت کا مستحق ہو جائے، یعنی کہ ایمان لائے، عمل صالح کرے، رب کو راضی کرے اور جنت کا مستحق ہو جائے، اور ایمان نہ لائے اور جہنم کا مستحق ہو جائے۔ تو جب جہنم کا مستحق ہو گیا تو جو اس کا جنت میں ٹھکانہ تھا وہ پھر ان جنتیوں کو مل جائے گا جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنت میں جانے کے آپ کو ایک اور فائدہ یہ بھی ہو گیا، تو اپنا ملا، وہ بھی مل گیا جو دوسروں کا تھا، ان سے لے کے نہیں، انہوں نے لیا ہی نہیں، وہ آئیں گے ہی نہیں کبھی جنت میں اپنے ٹھکانوں میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے دو ٹھکانے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو حدیث بھی دے رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہیں کہ ساتھ صاحب یہ جو آپ نے دو ٹھکانوں کی بات کی ہے یہ کدھر ہے۔ حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، میرے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم میں سے ہر شخص کے دو ٹھکانے، ایک ٹھکانہ جنت میں اور ایک جہنم میں۔ پس جو انسان مر جاتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا گیا نا، کبھی نکلے گا نہیں، تو اہل جنت اس کے ٹھکانے کے وارث ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے جو فرمایا ہے اولئک ھم الوارثون، اس کا معنی یہی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث 4341، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ مومنین جنت میں اپنے ٹھکانوں کے وارث ہوں گے اور اپنے ان بھائیوں کے ٹھکانوں کے وارث ہوں گے جو اگر اللہ کی اطاعت کرتے تو ان ٹھکانوں میں رہتے جو ان کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ جامع البیان حدیث 19252 جامع البیان میں، اسی طرح امام حاکم نے مستدرک کی جلد 2 صفحہ 393 پر بیان کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث درجہ صحیح کی ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تو پھر کچھ اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کریں گے۔ اپنے دعاؤں میں مجھے شامل رکھیے گا اور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ اگر آپ کو جنت سے متعلق اور ویڈیو چاہیے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔